ख्वाब की तरह बिखरने से निकल आए हैं। हम तेरे शहर के दर से आगे निकल आए हैं। एक चिरागे शब हिज्र बुझाया था जहां, कितने परवाने वहां बादा बकफ आए हैं। बात खामोशी की दीवार से टकरा के गिरी, कितने मफहूम लबों पर आके लौट आए हैं। तेरगी फैल रही थी कि कोई याद आई, तारे रुखसार की लौ पर तेरे मुस्कुराए हैं। मतरबे दिल ने मेरे तारे नफस से गालिब, साज पर रिश्ता पे नगमाए बेदिल बांधा। तर पर्दाए साजे मानवा बिसयारे अस्त, ऐबो हुनरो रंगो सफा बिसयारे अस्त। असद हर जा सुखन ने तरह बाग़े ताज़ा डाली है, मुझे रंगे बहारे इजादिए बेदिल पसंद आया। मुझे राहे सुखन में खौफे गुमराही नहीं गालिब, असाए खिजरे सराय सुखन है खामा बेदिल का। ऐ बेदिल अपनी तल्ख बातों से किसी के दिल को तकलीफ न दे। जहां पत्थर मौजूद हो वहां शीशा हमेशा खतरे में रहता है। उनकी शायरी इंसान को ज़ाहिर के फरेब से निकालकर बातिन की गहराइयों और हकीकत इलाहिया की तरफ मुतवज्जे करती है। उर्दू और फारसी शायरी की तारीख में बेदिल का मकाम एक ऐसे मुर्शिद फ़िक्र का है जिसके कलाम से गज़ल को नई फ़िक्री जहतें मिली। ख्वाब की तरह बिखरने से निकल आए हैं। हम तेरे शहर के दर से आगे निकल आए हैं। एक चिरागे शब हिज्र बुझाया था जहां, कितने परवाने वहां बादा बकफ आए हैं। बात खामोशी की दीवार से टकरा के गिरी, कितने मफहूम लबों पर आके लौट आए हैं। तेरगी फैल रही थी कि कोई याद आई, तारे रुखसार की लौ पर तेरे मुस्कुराए हैं। यही बेदिल की शायरी का हुस्न है। वो बाहर की दुनिया से ज्यादा इंसान के अंदर की कायनात को देखते हैं। उनके यहाँ इश्क, फना, अना, खामोशी और हकीकत एक दूसरे से जुदा मौज़ूआत नहीं, बल्कि एक ही रूहानी सफ़र के मुख्तलिफ मरहले हैं। आज जिस आदमी की बात करनी है उसके बारे में सबसे पहली बात ये समझ लीजिए कि वो आसान नहीं था, ना अपनी जिंदगी में ना अपनी जुबान में। अब्दुल कादिर बेदिल को पढ़ना कभी सीधा रास्ता नहीं रहा, और जो लोग उसे सीधा रास्ता समझकर चलते हैं वो अक्सर आधे रास्ते में थक कर बैठ जाते हैं। मैं आज आपको थकाना नहीं चाहता, उलझाना भी नहीं चाहता। मैं बस ये चाहता हूं कि हम मिलकर उस आदमी की तरफ उस नज़र से देखें जिस नज़र से शायद बहुत कम लोग देखते हैं। उस शख्स की तरफ, ना सिर्फ उस शायर की तरफ। 17वीं सदी का हिंदुस्तान, अजीमाबाद, पटना का एक घर। एक बच्चा पैदा होता है जिसका नाम अब्दुल कादिर रखा जाता है। 4 बरस की उम्र में बाप का साया उठ जाता है।
6 बरस की उम्र में माँ का साया उठ जाता है। मामू परवरिश करते हैं और फिर वो लड़का बजाय इसके कि किसी दरबार की चाकरी में लग जाए, फारसी अल्फाज के जंगल में गुम हो जाता है। ये बात जहन में रखिए, ये वो दौर था जब फारसी हिंदुस्तान की सरकारी, इल्मी और शायराना ज़ुबान थी। हर शायर दरबार से वाबस्तगी चाहता था। हर कलम किसी न किसी बादशाह या नवाब की मदह में झुकने को तैयार था। बेदिल ने यह रास्ता छोड़ दिया। उसने किसी दरबार की नौकरी कबूल नहीं की। ये कोई मामूली फैसला नहीं था। एक जमाने में जब इल्म और रोजी का रिश्ता दरबार से जुड़ा हुआ था, एक आदमी का ये कह देना कि मैं आज़ाद रहूंगा अपने आप में एक फलसफियाना बयान था। अल्फाज से पहले एक अमली शक्ल में। अब यहां से मैं आपको एक ऐसी बात बताना चाहता हूं जो अक्सर लेक्चर्स में छूट जाती है। बेदिल का कमाल ये नहीं कि वो मुश्किल लिखता था। मुश्किल लिखने वाले तो बहुत हैं। उसका कमाल ये है कि उसकी मुश्किल दिखावे की मुश्किल नहीं थी। उसके यहाँ पेचीदगी किसी जेवर की तरह बाहर से लटकाई हुई नहीं थी, बल्कि फिक्र के अंदर से उगी हुई चीज थी। इस फर्क को समझिए। कुछ शायर मुश्किल होने के लिए मुश्किल लिखते हैं और कुछ शायरों के पास इतनी गहरी बात होती है कि सादा ज़बान उस बात को उठा ही नहीं सकती। बेदिल दूसरी किस्म का आदमी है। इसी तर्ज कलाम को हमारी तनकीदी रिवायत ने या सुबह के हिंदी का नाम दिया है, यानी वो फारसी शायरी जो ईरान से बाहर हिंदुस्तान की सरजमीन पर परवान चढ़ी और जिसने ख्याल को मामूली रोज़मर्रा अल्फाज से बांधने की बजाय एक नई पेचीदा तह दर तह तस्वीर कुशी का अंदाज अपनाया। बेदिल इस असलूब की मिराज हैं। अगर आप फारसी अदब के नकादों से पूछें तो वो कहेंगे कि सुबक हिंदी के सबसे बुलंद चोटी के नामों में बेदिल का नाम है। अब मैं चाहता हूं कि हम उसके एक शेर पर ठहरें, बहुत आहिस्तगी से, जैसे कोई पुराना सिक्का हाथ में लेकर उसके नक्श को गौर से देखा जाए। अदब ना कस्बे इबादत ना सయ్యే हक तलबी सित, बगैर खाक शदन हरचे हस्त बेअदबी सित। अगर मैं इसका उर्दू तर्जमा करूं तो कुछ यूं बनेगा। अदब ना इबादत कमाने का नाम है, ना हक की तलाश में दौड़ धूप का। खाक हो जाने के सिवा जो कुछ भी है वो बेअदबी है। ये बात सीधी नहीं है। बेदिल ये नहीं कह रहा कि इबादत बुरी चीज है। वो कुछ और कह रहा है। वो कह रहा है कि जब तक इंसान के अंदर मैं यानी ईगो बाकी है, चाहे वो मैं इबादत कर रहा हो, चाहे हक की तलाश में सरगर्दां हो, तब तक वो अपने आप को ही
پیش کر رہا ہے بارگاہ میں یعنی اصل ادب، اصل تعظیم تب شروع ہوتی ہے جب یہ میں خود مٹ جائے، خاک ہو جائے۔ یہ کوئی مذہبی نصیحت نہیں، یہ ایک گہرا فلسفیانہ نکتہ ہے۔ میں کی موجودگی ہی بعض اوقات حضوری کی سب سے بڑی رکاوٹ بن جاتی ہے۔ اب سوچئے، یہ بات صرف تصوف کی زبان میں نہیں کی جا سکتی۔ یہ وجود کے بارے میں ایک دعویٰ ہے، اور یہی بے دل کا اصل میدان ہے۔ وہ عاشقانہ شاعری کے لبادے میں وجودی سوالات یعنی آنٹولوجیکل کویسچنز اٹھاتا ہے۔ ایک اور شعر دیکھیے جو اس کے نظام فکر کی بنیاد سمجھا جا سکتا ہے۔ ہمیں ان دو حقیقتوں سے باہر پایا نہیں جا سکتا، یا تو ہم کمال میں ناقص ہیں یا پھر اپنی کمی میں مکمل۔ یہ شعر سن کر پہلی دفعہ عجیب احساس ہوتا ہے، پھر انسان رک جاتا ہے، کیونکہ یہ ایک ایسی گرہ ہے جو کھلتی ہی نہیں، صرف دکھائی دیتی ہے۔ انسان کا وجود ہی ایک پیراڈاکس، ایک تضاد ہے۔ نہ وہ پورا کامل ہے، نہ اس کی ناقصیت ادھوری ہے۔ اس کی کمی خود اپنے آپ میں مکمل ہے۔ یہ بات جدید مغربی فلسفے میں بھی صدیوں بعد گونجتی ہے کہ انسان کی محدودیت ہی اس کی سب سے مستقل، سب سے مکمل خصوصیت ہے۔ بے دل نے یہ بات 17ویں صدی میں ایک شعر کے 2 مصروں میں کہہ دی تھی۔ اب ذرا ایک اور زاویے سے چلتے ہیں۔ بے دل کے ہاں زبان اور معنی کے رشتے پر یہ ایسا موضوع ہے جس پر وہ بار بار لوٹتا ہے، جیسے کوئی زخم ہو جسے سکون نہیں ملتا۔ این بسا معنی کے اس نامحرومی زباں، باہما شوخی موکی میں پردہ ہائے راز مند۔ یعنی کتنے ہی معنی ہیں جو زبان کی نامحرومی کے باعث اپنی تمام تر شوخی کے باوجود رازوں کے پردوں میں ہی مقیم رہ گئے ہیں۔ یہاں لفظ نامحرومی پر توجہ دیجیے۔ زبان ایک اجنبی ہے جو معنی کے قریب تو آ سکتی ہے مگر اس کے ساتھ رہ نہیں سکتی۔ معنی اپنی جگہ زندہ رہتا ہے، بے تاب رہتا ہے، اور زبان اس تک پہنچنے کی کوشش میں ہر بار ناکام ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بے دل کی شاعری اتنی گنجلک ہے، کیونکہ وہ زبان سے وہ کام لینا چاہتا ہے جو زبان کی فطرت میں شامل ہی نہیں۔ وہ لفظ کو اس کی حد تک دھکیلتا ہے جیسے کوئی کسی برتن کو اتنا بھرے کہ وہ چھلک پڑے، اور اس چھلکاؤ میں ہی معنی جھلکتا ہے، برتن کے اندر نہیں۔ یہ نکتہ آپ کو رومی، عطار یا حتیٰ کہ زبان کے جدید فلسفیوں کے ہاں بھی ملے گا، مگر بے دل کے ہاں اس کا اظہار
ایک خاص گہرا پن رکھتا ہے۔ وہ اسے سلجھاتا نہیں، وہ اسے اور الجھا کر آپ کے سامنے رکھ دیتا ہے، جیسے کہہ رہا ہو بس اتنا ہی سمجھ سکتے ہو، باقی خود جیو۔ اب ایک عاشقانہ شعر کی طرف چلتے ہیں، تاکہ یہ خیال نہ رہے کہ بے دل صرف خشک فلسفی تھا۔ داغ عشقم نیست الفت بطن آسانی مرا، پیچ و تاب شعلہ بشد نقش پیشانی مرا۔ یعنی میں عشق کا داغ ہوں، مجھے آرام طلبی سے کوئی نسبت نہیں، شعلے کے پیچ و تاب ہی میری پیشانی کا نقش ہے۔ یہاں دیکھیے کیسے وہ اپنے آپ کو داغ کہتا ہے، نہ عاشق نہ محبوب، بلکہ خود عشق کا اثر، عشق کا نشان۔ یہ ایک لطیف فرق ہے۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ میں عشق کرتا ہوں، وہ کہتا ہے کہ میں خود عشق کا نتیجہ ہوں، اس کی باقیات ہوں، اور پیشانی پر جو لکیریں ہیں وہ سکون کی نہیں بلکہ شعلے کی بل کھاتی حرکت کی ہیں۔ آرام اور عشق بے دل کے نزدیک ایک ساتھ نہیں رہ سکتے۔ اب ایک ربائی سنیے جو مجھے ذاتی طور پر بہت عزیز ہے۔ در پردہ ساز مانوا بسار است، عیب و ہنر و رنگ و صفا بسار است، خواہی کفر گیر و خواہ گوہر برادر، ما دریا بیم و موج ما بسار است۔ ہمارے ساز کے پردے میں بہت سی آوازیں ہیں، عیب بھی ہیں، ہنر بھی، رنگ بھی، صفائی بھی، چاہے جھاگ اٹھا لو چاہے موتی، ہم تو سمندر ہیں اور ہماری موجیں بے شمار ہیں۔ یہ ربائی سنیں تو ایک عجیب سکون ملتا ہے، کیونکہ یہاں بے دل اپنے تضادات کا اقرار کر رہا ہے، مگر شرمندگی سے نہیں بلکہ ایک وسعت کے ساتھ۔ ہم سمندر ہیں، یعنی ہمارے اندر جھاگ بھی ہے اور موتی بھی، اور دونوں ہمارے ہی حصے ہیں۔ یہ خودی کی وہ سمجھ ہے جو نہ خود کو مکمل معصوم سمجھتی ہے، نہ مکمل گناہگار، بلکہ ایک بحر کی طرح جس میں سب کچھ سما جاتا ہے۔ اب تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ بے دل کا اثر کہاں کہاں گیا۔ یہ بات دلچسپ ہے کہ ایران میں جہاں سے یہ زبان آئی، بے دل کا نام اتنا مقبول نہیں جتنا افغانستان، وسطی ایشیا، بخارا، سمرقند، تاشقند اور برِ صغیر میں ہے۔ افغانستان میں تو آج بھی محفلیں سجتی ہیں جنہیں بے دل خوانی کہا جاتا ہے، جہاں لوگ رات گئے تک اس کے اشعار پڑھتے اور ان پر بحث کرتے ہیں۔ سوچئے ایک شاعر جو 300 سال پہلے دلی میں مر گیا، آج بھی کابل کی گلیوں میں، بخارا کی مسجدوں میں، بخارا کے مسجدوں کے صحن میں زندہ ہے۔ اس کی وجہ یہ نہیں کہ اس کے اشعار یاد کرنا آسان ہے،
اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اشعار میں وہ سوالات ہیں جو ہر نسل، ہر زبان، ہر دور میں دہرائے جاتے ہیں۔ خودی کیا ہے؟ معنی کہاں ہے؟ زبان کیوں ادھوری رہ جاتی ہے؟ اقبال نے بھی بے دل کا ذکر کیا، اس سے فکری قربت محسوس کی۔ اگرچہ اقبال کا اپنا رنگ الگ تھا، مگر یہ اپنے آپ میں گواہی ہے کہ بے دل محض ایک مشکل شاعر کے خانے میں بند نہیں رہا، وہ فکر کی ایک روایت بن گیا۔ اب میں چاہتا ہوں کہ ہم ایک آخری شعر پر رکیں، جسے میں اکثر اپنے آپ سے دہراتا ہوں، خاص طور پر جب زندگی بہت زیادہ کامیابی کی زبان میں بات کرنے لگے۔ بے دل اگر از عالم جودت خبر است، اظہار قنات زہر بد بدتر است۔ اے بے دل، اگر تجھے سخاوت کی دنیا کی خبر ہے تو اپنی قناعت کا اظہار کرنا ہر بدی سے بھی بدتر ہے۔ یہ شعر پہلی نظر میں الجھا دیتا ہے۔ قناعت تو اچھی چیز سمجھی جاتی ہے، پھر یہ اسے بدتر کیوں کہہ رہا ہے؟ کیونکہ بے دل کے نزدیک جب انسان کو معلوم ہو کہ وجود کے پیچھے ایک بے حساب سخاوت کار فرما ہے، تو اپنی محدود قناعت پر فخر کرنا دراصل اس لامحدود عطا کو نہ پہچاننے کے مترادف ہے۔ یعنی بس اتنا ہی کافی ہے، یہ کہہ دینا بعض اوقات ایک قسم کی کوتاہی ہے، اس میں عاجزی نظر نہیں آتی۔ اب آخر میں آپ کو کوئی نتیجہ نہیں دینا چاہتا۔ بے دل کو پڑھ کر نتیجے پر پہنچنا شاید اس کی روح کے ساتھ ناانصافی ہو۔ وہ خود کبھی کسی حتمی جواب پر نہیں رکا۔ اس کی ہر غزل ایک دروازہ ہے جو دوسرے دروازے کی طرف کھلتا ہے، اور کہیں بھی آخری کمرہ نہیں آتا۔ جو بات میں آپ کے ساتھ چھوڑنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، بے دل نے ہمیں یہ نہیں سکھایا کہ الفاظ سے کیسے کھیلا جائے، اس نے یہ دکھایا کہ الفاظ کہاں ہار جاتے ہیں، اور یہ ہار شکست نہیں، ایک اشارہ ہے، اشارہ اس طرف جہاں زبان ختم ہوتی ہے اور وجود شروع ہوتا ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ صدیوں بعد بھی جب ہم اس کا کوئی شعر پڑھتے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ وہ ہمارے بارے میں بات کر رہا ہے۔